اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العبد التقی الخفی الغنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، میں آپ اور ساری امت مسلمہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے انتہائی متبرک اوقات سے گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے فضل و احسان سے عطا فرمایا۔ گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے، خصوصی فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک کا یہ مقدس وقت ہمارے لیے حیات کے ساتھ مقدر فرما دیا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی عبادات کے جتنے طریقے ہیں، ہر طریقے عبادت کا ایک روحانی اثر ہے۔ ہر طریقے عبادت کا ایک روحانی اثر ہے۔ چنانچہ بعض روحانی اثرات وہ ہیں جہاں تک ہماری عقل پہنچتی بھی ہے اور عقلی اعتبار سے ہم اس چیز کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بظاہر ہمیں عقلی طور پر نظر نہیں آتی، لیکن وہ حکمت اور وہ مصلحت اللہ رب العزت نے اس عبادت کے اندر لازمی طور پر رکھا ہوا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، قرآن پاک میں نماز کے متعلق فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے میں نماز کا بڑا دخل ہے۔ اگر واقعتاً ہماری نمازیں وہ مطلوبہ نماز بن جائیں جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو پسند ہے، تو پھر نماز پڑھنے والے کی زندگی میں فحش اور منکر نہیں داخل ہو سکتا۔ اگر ہم نماز کے عادی ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں فحش اور منکر کا اثر نظر آ رہا ہے، غلط اور بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب ہم سے ہو رہا ہے، تو یاد رکھنا میرے بزرگوں، اس کی وجہ اصل میں ہماری عبادت کے اندر کمی کا ہونا ہے، اس کے اثر کے اندر کوئی کمی نہیں۔ نماز کا جو اثر اللہ نے بیان فرمایا وہ یقیناً اثر ہے، شرط یہ ہے کہ نماز بھی اس معیار کی ہو۔ اب نماز کا یہ اثر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آپ ان لوگوں کی زندگیوں کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں جو واقعتاً نماز کے سچے پکے عادی ہیں،
اور نماز واقعتاً شریعت کے مطلوبہ معیار کے مطابق ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کے اندر گناہوں کے کرنے سے، غلط باتوں کی طرف جانے سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ دوسری عبادت ہے روزہ، اور اس روزے کی عبادت کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، روزہ ہم نے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ غور کر کے دیکھو کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی تعلیمات کا نچوڑ اور مقصد ہے تقوی۔ ہر نبی کی تعلیم کا نچوڑ تقوی ہے، اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اس کی بڑی اچھی تشریح اور بڑی اچھی تعبیر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کی گفتگو کے اندر ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مت تقوی، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کا حاصل کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے، تقوی اس کے کرنے کا نام ہے، اس کے نہ کرنے کا نام ہے، یہ ساری چیزیں نہیں بیان فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، جس کے دونوں طرف ایسی جھاڑیاں ہوں کہ ان جھاڑیوں کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوں؟ اگر آدمی بے احتیاطی کے ساتھ اس راستے سے گزر جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دامن کانٹوں کے اندر اٹک جائے اور اس کے کپڑے وغیرہ پھٹ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اگر آگے سے محفوظ رہا تو پیچھے والا جو دامن ہے وہ ان کانٹوں کے اندر پھنس جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے سوال کیا کہ کیا ایسے راستے سے آپ گزرے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں میں گزرا ہوں، گیا ہوں ایسے راستے سے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ کس طریقے سے آپ گزرے ہیں، کیا طریقہ رہا ہے ایسے راستے سے آپ کے گزرنے کا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے دامن کو دونوں طرف سے بہت اچھی طریقے سے سمیٹ لیا، اپنے دامن کو دونوں طرف سے اچھی طریقے سے میں نے سمیٹ لیا اور قریب کر لیا، اور گزرتے وقت میں نے اپنی نگاہ دونوں طرف رکھی کہ کہیں میرے کرتے کا اگلا یا پچھلا حصہ ان کانٹوں میں پھنس کر کے میرے لیے اور میرے کپڑوں کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ میں بڑے احتیاط سے گزرا ہوں۔ فرمایا یہ جو احتیاط سے آپ گزرے ہیں، اس احتیاط کا نام ہی تقویٰ ہے۔ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ہمارے اس زندگی کے سفر میں ایک طرف شیطان ہے جو ہمیں معاصی کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف، اللہ کی حکم عدولیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا نفس ہے۔ یہ نفس ہمیں ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے جو نفس کو اچھی لگتی، جو نفس کو اچھی لگتی۔ میں آپ کو ایک بات بڑی حقیقت بتاؤں صاف اور واضح الفاظ میں، عموماً انسان کا جو نفس ہے وہ ان چیزوں کی اور ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے یا ان باتوں کا حکم کرتا ہے جو انسان کے لیے تو بڑی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مزاج شریعت کے مغایر ہوتی ہیں، شریعت کے مزاج اور شریعت کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ عموماً نفس انہی باتوں کا انسان کو مشورہ دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو تاکہ بات جلدی سمجھ میں آئے۔
صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی. حضور نے فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع منیۃ السوء. صدقے کے 2 فائدے بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اور دوسرے بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. اب آپ غور کر کے دیکھو کہ مال انسان اگر اپنی ضروریات میں, اپنی خواہشات میں اور اپنی مرضیات میں اگر لگا رہا ہے تو اس کا دل اور اس کا نفس اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالتا کہ کہاں پیسے لگا رہا, اتنے پیسوں کی یہ چیز خریدے گا. وہ تو بولتا ہے کہ بھائی نیا سے نیا, بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے چیز کو میں خرید لوں, چاہے اس کے لیے کتنا ہی مال کیوں نہ خرچ ہو جائے. ارے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاؤ تو اس وقت میں آپ کا نفس اس بات پر آپ کو قطعاً ملامت نہیں کرتا کہ میں اتنا پیسہ ڈال کر کے فلانی چیز خرید لوں, اتنا مہنگا موبائل خرید لوں, یا اتنی مہنگی کوئی جو ہے نا اور استعمال کی چیز خرید لوں. یہ آپ کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے. نفس آپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے, الا ماشاء اللہ. لیکن جب صدقے اور خیرات کا معاملہ آتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ بھائی اتنے دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک فطری بات ہے اور عمومی بات ہے کہ جب صدقے اور خیرات کا معاملہ آتا ہے تو نفس آپ کو ڈراتا ہے. قرآن نے ایک جگہ کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں صدقہ کرتے وقت میں فقر اور افلاس سے ڈراتا ہے کہ کیا کر رہا ہے, اتنے پیسے خرچ کر دے گا صدقے اور خیرات میں, اگر اتنا خرچ کر دے گا تو تیرے پاس کیا رہے گا. یہ ہے ڈر, یہ ہے خوف جو فقر کا انسان کو شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے, اس کے نفس کی طرف سے بھی آتا ہے. اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور دوسری وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت کے پرے ہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن وہاں جب پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ نفس کی طرف سے کوئی ملامت اور نہ شیطان کی طرف سے کوئی خوف. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صدقے اور خیرات میں اپنا مال لگاؤ گے تو یہ آپ کے آخرت کے بینک کا ریزرو ہونے والا مال ہے, اور اس کا اجر آپ کو یہاں بھی ملے گا, وہاں جا کر تو لازم ملنا ہے. اور اگر وہی مال تم اللہ کی ناراضگی میں لگاؤ گے, اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں لگاؤ گے, تو شیطان تو خوش ہوگا کہ میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا, کہ میں جو مقصد لے کر آیا تھا کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے, دور کرنا ہے, میں وہی کام کر رہا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کا جو نفس ہے, یہ نفس انسان کو عموماً ان باتوں کی طرف لے جاتا ہے جو مزاج شریعت کے خلاف ہوتی. تو ہماری زندگی میں بھی ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف نفس ہے. ہمیں ان دونوں کے حملوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونوں طرف جو کانٹے دار درخت ہیں اس سے چلتے وقت میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے میں چلتا ہوں تاکہ میں اپنے دامن کو محفوظ رکھ سکوں اور اس پر کوئی میرے کپڑوں پر اور میرے دامن پر کوئی کانٹا نہ لگ جائے اور مجھے مشکل نہ پیش آ جائے. فرمایا جب انسان اپنی دنیا کی زندگی گزارے تو نفس کے بھی حملے سے محفوظ رہے, شیطان کے بھی حملے سے محفوظ رہے, کیونکہ یہ دونوں انسان کو اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں, اور انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بجائے دل اور خواہش کے راستے پر جب چلے گا تو پھر حصول تقویٰ کا جو معیار ہے وہ معیار اس کو نصیب نہیں ہوگا. روزے کے ذریعے سے اللہ نے جو بات انسان کے دل میں پیدا کرنی چاہیے اس کا ایک چھوٹا سا آپ ایگزامپل لے لیں, ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. روزے کی حالت میں
انسان کے دل میں اللہ کا جو خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے دیکھنے کا جو احساس اور تصور اس کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں دیکھتی، اور اس کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ بند کمرے میں جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے، اور اس دھوپ میں انسان کے آنے اور جانے کی وجہ سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں بھی جم رہی ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور جب یہ اپنے گھر پہنچتا ہے اس گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کے کمرے کے اندر پہنچتا ہے، وہاں ایک فریج رکھا ہوا ہے جس کے اندر ٹھنڈا پانی کا بوتل رکھا ہوا ہے، یہ چاہے تو دروازہ بند کر دے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور کسی کے علم و اطلاع کے بغیر 2-4 گھونٹ حلق سے نیچے اتار دے اور پھر اپنے آپ کو آ کر کے روزے دار ظاہر کر دے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی تو دیکھنے والا نہیں ہے نا۔ لیکن ان ساری مشقتوں اور تکالیف کو بخوشی برداشت کرتا ہے ایک بندے مومن، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے کیا جانے والا وہ خالص عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی وفی روایت وانا اجزا بی، کہ روزہ بندے کی طرف سے خالص میرے لیے کیا جانے والا ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے بدلے میں ایک روایت میں فرمایا کہ میں خود بندے کو مل جاؤں گا، میں خود بندے کو مل جاؤں گا، وَأَنَا أُجْزَى بِي، اور دوسری روایت میں ہے وَأَنَا أَجْزِي بِي، میں بندے کو روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دوسری عبادات کا جو بدلہ ہے اللہ ملائکہ مقربین سے دلواتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور ریان کے معنی آتے ہیں سیراب کرنا۔ فرمایا یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے کہ کل میدان قیامت میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے خالص میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، میری محبت کے واسطے دنیا کی ساری مشقتوں کو، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، وہ اس دروازے سے جنت میں جائے گا۔ روزہ در حقیقت بندے کی طرف سے اللہ کی محبت میں کیا جانے والا ایسا خالص عمل ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں، جس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ یہ ایسا خالص عمل ہے کہ جو صرف اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اور انسان اس کا بدلہ اللہ ہی سے چاہتا ہے۔ جب یہ روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا گیا ہے تو پھر اس کے آداب کی بھی رعایت ہونی ضروری ہے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے حکم خداوندی کو ہر وقت اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اور جیسے بندہ روزے کی حالت میں ساری سہولیات کے باوجود اس پانی کے ایک قطرے کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا، یہ جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ نے میرے لیے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا منع کر دیا ہے، میرے لیے اب اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو یہ مزاج اللہ نے پیدا کرنا چاہا کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے آگے حلال چیزوں سے اپنے اختیار سے رکتا ہے تو کیا اللہ کے حکم کی وجہ سے بندہ غیر رمضان میں حرام سے نہیں رک سکتا؟ جب یہاں چاہت کے باوجود آدمی اپنے حلال کو چھوڑا ہوا ہے، جبکہ وہ اس کے لیے حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، انسان کی اپنی ضرورت کی تکمیل حلال ہے، لیکن رمضان کے اندر چونکہ اللہ کا حکم ہے ایک متعینہ وقت تک وہ اپنی ان خواہشات سے رکا ہوا ہے، تو جو بندہ حلال پر قابو پا سکتا ہے کیا وہ بندہ حرام پر قابو نہیں پا سکتا؟
یہ مزاج اللہ نے روزے کے ذریعے سے انسانوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان معاصی اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے، حرام چیزوں سے بچائے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے، جو چیزیں ناپسند ہیں شریعت کی نگاہ میں، جو چیزیں ناپسند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور تیسرا درجہ بتایا کہ انسان لغویات اور لہویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یعنی وہ کام کہ جس کے کرنے میں نہ دنیا کا کوئی نفع نہ آخرت کا کوئی نفع، نہ دین کا کوئی بھلا نہ آخرت کا کوئی بھلا، نہ دنیا کا کوئی بھلا۔ جیسے میں نے بار بار آپ کے سامنے کہا کہ آئی پی ایل کے دیکھنے سے کوئی بھلا نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، اور نہ رمضان کے اندر نہ غیر رمضان کے اندر۔ تو اس لیے اس جنون کو اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ٹیم جیتے یا ہارے اس سے 1 روپے کا نفع آپ کو ہونے والا نہیں ہے، 1 روپے کا نقصان آپ کو ہونے والا نہیں۔ یہ سازش اور ہمارے اعمال کو اچکنے کے ایسے ہتھ کنڈے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بلا وجہ کی ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے تو تلاوت سے دور ہو جائیں گے، نوافل سے دور ہو جائیں گے، تہجد میں اٹھنے کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، یا پھر فجر کے اندر آنے میں کوتاہی ہو سکتی۔ تو اس لیے تقوی کے یہ جو 3 مراتب ہیں، محرمات سے بھی بچنا، گناہوں سے بچنا، مکروہات سے بچنا، لغویات اور لہویات سے بچنا، ان تینوں درجوں پر عمل کرنا ایک بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب روزے کے متعلق ایک تو وہ بات بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں میں خود بندے کو ثواب دوں گا روزہ رکھنے پر۔ دوسری روایت میں بیان فرمایا گیا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے جب وقت گزرتا ہے اور پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے، ایک قسم کی بو آتی ہے، اور یہ وہ بو ہے کہ جس کو انسان تو ناپسند کرتا ہے، اچھا محسوس نہیں کرتا۔ فقہاء نے اجازت دی ہے کہ بھئی مسواک کے ذریعے سے آپ اپنے منہ کی صفائی کر سکتے ہو، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال درست نہیں روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں مسواک آپ جب تک چاہیں کریں، لیکن آپ غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے روزے داروں کا کیسا اکرام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے منہ سے آنے والی یہ جو بو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزے جیسے اہم ترین فریضے کو ادا کر رہا ہے، اللہ نے بندے کے اس عمل کی قدردانی فرمائی اور یہ کہا کہ اس روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو آنے والی بو ہے وہ میرے نزدیک مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جب بندہ روزے سے ہو تو صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، خیالات اور تصورات کا بھی روزہ ہے کہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے اس وقت تک جب تک یہ ڈھال انسان خود ہی خراب نہ کر دے، اس کو چیر پھاڑ کر کے نہ رکھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتوں کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ 2 عورتیں آپس میں بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں اور حالت ایسی ہو گئی کہ دونوں مرنے کے قریب ہو گئی۔ اچھی خاصی عورتیں بات چیت چل رہی ہیں اور کچھ دیر میں مرنے کے قریب ان کی حالت ہو گئی۔ حضور کے پاس پیغام پہنچایا گیا کہ ایسی ایسی بات، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس
2 بڑے کٹورے لے کر کے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں قے کرے. جب انہوں نے قے کیا تو اس میں قے میں تازہ تازہ گوشت نکلا. حضور نے فرمایا کہ یہ روزے کے اندر غیبت کر رہی تھی, روزے کے اندر غیبت کر رہی تھی. ہمارا ایک مزاج اور ایک عجیب معمول کہ جب 2 آدمی ملتے ہیں تو تیسرے کا ذکر لازم نکلتا ہے, اور جب تیسرے کا ذکر نکلتا ہے تو اگرچہ کہ شروع میں بھلائی سے ذکر نکل جائے لیکن آگے چل کر کے اب اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. روزے کے اندر غیبت کرنا اس کا وہی گناہ ہے جو عام حالت کے اندر غیبت کرنے کا ہے. البتہ روزے کے اندر گناہ میں اضافہ ہوگا, کیونکہ رمضان کے اندر جیسے نیکیوں کا گرافٹ بڑھ جاتا ہے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنے کا عذاب یہ ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. مردار بھائی نے جو مرا ہوا ہے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر. اور روزے کی حالت میں یہ عمل کا انجام دینا انتہائی نامناسب اور انتہائی غیر پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ روزے کے اندر غیبت کرے. ہم بازار میں گئے, غیبت شروع ہو گئی. 2-4 لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے, غیبت شروع ہو گئی. انسان کے لیے غیبت سے بچنا بڑا آسان ہے. اس کے لیے اکابر نے فرمایا کہ جس سے ملاقات کرو اس کا اور اپنا ان دونوں ہی کا تذکرہ کرو, تیسرے کا تذکرہ نہ آنے دو. تیسرے کا تذکرہ نہ آنے دو. تیسرے کا تذکرہ شروع ہوا, اگرچہ کہ بھلائی سے تذکرہ شروع ہوگا لیکن شیطان آگے چل کر کے اس کے رخ کو تبدیل کر دے گا. ایک آدمی اس کی بھلائی بیان کرے گا, دوسرا فوراً کہے گا نہیں یہ ہوں گا لیکن ساتھ میں یہ بھی. اب وہ ساتھ میں یہ بھی ہے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت شروع ہو. پھر روزے کے ثواب سے متعلق کہ رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں, فرمایا اگر کوئی بندہ قصداً رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے, جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دے اور اس ایک روزے کی تلافی کے لیے ساری زندگی روزہ رکھ لیں, ساری زندگی روزہ رکھ لیں, تو رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہو سکتا ہے ساری زندگی کے روزہ رکھنے پر جو ثواب ملے گا وہ ایک رمضان کے روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بالغ بچوں کو زبردستی روزہ رکھوائیں. بالغ بچوں کو والدین نہ خود کوتاہی کریں نہ اپنی اولاد کو اس سلسلے میں کوتاہی کرنے دیں, اور روزے کے اس مقصد کو سمجھیں کہ اللہ اس روزے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے لیے جو پیغام دینا چاہتا ہے اور جو صفت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ صفت میرے اندر آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہم نے روزے کے مقصد کو سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا. تقوی والا مزاج اپنا بنانا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو احتیاط والے مزاج پر عمل کرتا ہے, ہر چیز میں غور کرتا ہے کہ بھائی اس میں نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے, بھلا کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اور جو راستہ بھلائی کا ہے اس کو اختیار کرتا ہے, جو راستہ برائی کا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. ہر چیز میں محتاط رہ کر زندگی گزارتا ہے. ایک قسم انسانوں کی یہ. ہم دنیا کے معاملے میں ایسے ہیں, ہم دنیا کے معاملے میں ضرور ایسے ہیں کہ ہر چیز میں ہم ساری تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی کیا بھلا ہے, کیا اچھا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, مکمل تحقیق. پھر اس کے بعد جو بھلا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. یقیناً ایسا ہی کرنا چاہیے, یقیناً ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن جو مزاج ہمارا دنیا کے اندر ہے میرے بزرگوں, اس سے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے دین کے اندر یہ مزاج ہمارا بن جائے.
دین کے اندر یہ مزاج ہمارا بن جائے. یہ مزاج اگر بن جائے گا تو یاد رکھنا فریضے صوم کا جو مقصد ہے یعنی تقوی کا حصول وہ انسان کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو سکتا ہے. تو ایک آدمی تو یہ ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جو بے ہنگم قسم کا ہے, کوئی احتیاط نہیں, جو راستہ دکھ گیا اس پر چل پڑا, جو چیز سامنے آ گئی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا, نہ نفع کو دیکھا نہ نقصان کو دیکھا, نہ بھلے کو دیکھا نہ برے کو دیکھا, کوئی احتیاط نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ 2 مثالیں دے کر کے فرمایا کہ ان 2 مثالوں میں جو احتیاط والی بات آئی ہے قرآن نے اسی کو تقوی سے تعبیر کیا. ہر چیز کے اندر یہ دیکھنا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. کوئی کام جو آپ دین کے عنوان پر کریں, دیکھو بھائی یہ یاد رکھنے کی بات ہے, دین کے عنوان پر کوئی کام آپ کر رہے ہو, سمجھتے ہو کہ یہ دین کا عمل ہے, تو دین نام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا اور نبی کے طریقے کا نام ہے دین. اب آپ جو کام دین کا کریں اس میں غور کر کے دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اس میں, کہ اللہ نے اس کام کو کرنے کا کیا طریقہ بتایا اور نبی کا اس میں اسوہ کیا ہے, نبی کی سنت کیا ہے. یہ مزاج اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کو ہم سمجھنے والے بنیں گے. اور والدین کو میں نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہے, آپ خود بھی اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کا پابند کریں اور اپنی اولاد جو بالغ ہو چکی ہے لازمی طور پر اس کو روزہ رکھوائیں. بہت سارے لوگ روزے کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور عدم توجہی کا شکار ہے کہ بھئی روزہ ہے نا, چلو 3 بڑے روزے رکھ لیں گے, بعد میں خود بخود 0 لگ جاتا, 30 ہو جاتے. ہر روزہ فرض ہے, ہر روزہ فرض ہے. یہ تصور اور یہ مزاج ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہر روزے کا وہی مقام ہے, ہر روزے کا وہی ثواب ہے اور ہر روزے کی اللہ کے نزدیک وہی قدر و قیمت ہے. اس لیے والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند کریں اور خود بڑے اس بات کی کوشش کریں کہ میرا کوئی رمضان کا روزہ چھوٹنے نہ پائے. لوگ کاروبار کا, حلیم کی بھٹیوں کا حوالہ دے کر روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ چند ٹکوں کے خاطر اپنی آخرت کا جتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, دنیا کی کوئی قیمت اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے اور رمضان کے روزوں کے مقصد یعنی تقوی کے حصول کے لیے اپنی زندگی میں اعمال کو برتنے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.